حاضرین، سورۃ البقرہ جو ایک عظیم سورہ اور قرآن مقدس کی سب سے طویل ترین سورہ ہے، اس کا 8واں رکوع آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں گزشتہ ہفتہ یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی گروہ سے مطلب نہیں ہے۔ آپ کا انجام اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا ایمان اللہ پر، اللہ کے رسول پر، یوم آخرت پر ہے یا نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایمان کے ساتھ آپ کے اعمال اچھے ہیں یا نہیں ہیں، اس بات پر آپ کی نجات اخروی منحصر ہے۔ لہذا دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، تم خواہ مومن ہو، خواہ یہودی ہو، خواہ عیسائی ہو اور چاہے صابی ہو، جو کچھ بھی ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر عظیم ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اسے کسی طرح کا کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمزدہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر اس آیت میں ان یہودیوں کی تردید ہے جنہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہماری نسبتیں بڑے اعلیٰ لوگوں کے ساتھ ہیں، لہٰذا ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ہم ہی جنت کے حقدار ہیں۔ اور قرآن نے ان کے اس عقیدے کو کوٹ کیا ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے یہودی اور یا نصارہ کے۔ تو یہ ان کا زوم تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں وہی جائے گا جو ایمان بالآخرہ، ایمان باللہ، ایمان بالرسول رکھے گا اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کرے گا۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ہمارے یہ بیماری جو ہے موجودہ دور میں کچھ مسلم جماعتوں میں بھی آ گئی ہیں، جو یہ نعرہ لگانے لگی ہیں یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح کہ جنت صرف ہمارا حق ہے، جنت میں صرف ہم جائیں گے اور باقی لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں، اس میں سے آپ بہت ساری تقریریں بھی سنتے ہوں گے۔ ایک کتاب ہے یہاں پہ احسن البیان تفسیر ہے مولانا جونا گڑھی صاحب کی، اس میں ایک آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے، حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پہچان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، یہ پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ یہاں تک بات ان کی درست ہے، اور آگے یہ فرماتے ہیں اور یہ شرف اہل سنت کہلانے والوں میں سے صرف اہل حدیث کو حاصل ہے۔ تو یہ احسن البیان صفحہ نمبر 816 میں یہ تفسیر آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں۔ تو باقی سارے لوگ جہنم کے ایندھن بنیں گے اور یہ صرف جنت میں جائیں گے۔ بہرحال یہاں پر کسی طرح کا کوئی وعدہ نہیں، کوئی گروہ بندی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ جس کے دل میں ہوگا، نیک اعمال جو کرے گا، اس کے لیے اجر عظیم ہے اور اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اب یہاں پر پھر بنی اسرائیلیوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیسی پکڑ کی ہے اور اس پر کیسے کیسے عذاب آئے ہیں۔ لہذا آپ نے پچھلے اسباق میں سنا ہے کہ جب بنی اسرائیلیوں نے یہ مطالبہ کیا، جب وہ فرعون سے آزاد ہوئے اور ایک الگ جگہ وہ آباد ہوئے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا
کہ اب ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی طریقہ چاہیے، کوئی شریعت چاہیے، کوئی قانون چاہیے، کوئی لا چاہیے، لہذا آپ ہمارے لیے کوئی قانون مرتب فرما دیجئے اور اپنے اللہ سے مانگ کر کے لائیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ آپ کو اس کے لیے 40 دن تک طور کے دامن میں آ کر کے اعتکاف کرنا پڑے گا، معتکف رہنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو کتاب ملے گی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جبل طور کے دامن میں گئے اور وہاں 40 دن تک وہاں اعتکاف کیا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قانون شریعت عطا کی توریت کی شکل میں۔ جب وہ وہاں سے لے کر کے آئے تو یہاں کی کیفیت پوری بدلی ہوئی تھی، لوگ بچھڑے کو پوجنے میں لگ گئے تھے، لہذا آپ علیہ السلام بہت خفا ہوئے اور وہ خفگی کا اظہار جو ہے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر بھی کیا اور پوری قوم پر کیا۔ بہرحال جب وہ کتاب لے کر کے آئے، شریعت لے کر کے آئے، تو پہلا ڈرامہ تو بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ ہم یہ کیسے مان لیں گے کہ اللہ کی کتاب ہے، جب تک ہم اپنے کانوں سے اللہ کی آواز نہیں سنیں گے اور وہ خود نہیں بتائے گے میری کتاب، ہم مانیں گے ہی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پھر اللہ کے حضور میں دعا کی اور ان میں سے 70 لوگوں کا انتخاب کیا اور لے کر کے دامن طور میں گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بضابطِ خود ان کو بتایا کہ یہ میرا کلام ہے، تم اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ لیکن آپ نے سن چکا کہ وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے اور پھر ایک دوسرا پیترا لیا کہ نہ، ایسے کیسے ہو جائے گا، ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کیسے بول رہا، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب یقین کریں گے۔ تو ان کے اس جملے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آ گیا تھا اور ایک ایسی بجلی کی چمک آئی تھی کہ جس بجلی نے سارے کو جلا کر کے بھسم کر دیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی درخواست پر یا اللہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اپنی غلطی کی بنیاد پر بھسم ہو گئے ہیں، جل کر کے راکھ ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ جب ہم قوم کے پاس جائیں گے تو قوم کہے گی یہ 70 لوگوں کو لے آ کر کے مروا دیا، لہٰذا اللہ میرے لیے کم سے کم انہیں دوبارہ زندہ کر دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی، اور اس کے بعد یہاں آگے فرما رہا اللہ کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبل طور کو ہوا میں اڑا کر کے ان کے سروں پر معلق کر دیا۔ جب یہ کیفیت انہوں نے دیکھی تو وہ لرز گئے اور تھر تھر کانپنے لگے اور کہا کہ اللہ اب جو تو کہے گا میں مانوں گا، جو کہے گا میں مانوں گا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پہاڑ بالکل بس ان پر گرا اور وہ پھر بھسم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، خذوا ما آتیناکم بقوہ ورفعنا فوقکم الطور کے ضمن میں بعض مفسرین نے کہا کہ وہ پہاڑ کو معلق نہیں کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی جیسے ان کو محسوس ہونے لگا تھا۔ لیکن یہاں پر صاف الفاظ ہیں کہ فوقکم الطور، یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، جب مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، سمندر کو پھاڑ سکتا ہے تو پہاڑ کو معلق بھی کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، جو شریعت ہم نے دی ہے، جو قانون ہم نے دیا ہے، جو کتاب ہم نے دی ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اسے تھام لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ بھی اس میں ہدایات ہیں اس کو پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ، یاد کرو اور یاد کراؤ، یہ تمہارا کام ہے اور اس پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ بھی اس میں ہے اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، اس کو پڑھو، اس کو پڑھاؤ، یہ کام ہے۔ قرآن کا بھی یہی کام ہے، قرآن بھی ہمیں نازل کیا گیا ہے، اس کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، تلاوت کرنی ہے، دوسروں کو بتانی ہے، یہ کام قرآن کا بھی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی آیات محفوظ رہیں گی اگر تم ایسا کرو گے، لعلکم تتقون، شاید تم اس کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، بنی اسرائیل جو ہے وہ ماننے والی قوم نہیں ہے، پھر انہوں نے پیدرا بدلا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی وہ پلٹ گئے اور آ کر کے کہا قوم سے کہ ہاں اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ میری ہی کتاب ہے،
میری شریعت ہے، ہم نے دیا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکو عمل کرو. پوری بات پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، ممکن ہو سکے تو عمل کریں. لہذا ہم سے جو دشوار ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے. اپنے سے انہوں نے ترتیب بنا لی کہ جو کام مشکل ہوگا چھوڑ دیں گے، جو آسانی سے ہوگا کر لیں گے. تو پھر انہوں نے پیدرا بدل دیا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کا ان پر فضل نہ ہوتا، اللہ کا ان پر رحمتیں نہ ہوتی، بار بار انہیں معاف نہ کیا جاتا اور فوراً انہیں پکڑ لیا جاتا تو وہ تباہ و برباد ہو جاتے، ختم کر دیے جاتے اسی وقت. لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت بھی اللہ نے معاف کیا، اس کے بعد بھی اللہ نے معاف کیا. آج تک معافی کا دروازہ کھلا ہوا ان کے لیے کہ آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں جو چیزیں نازل کی تھیں، اور اس میں یہ بات بھی تھی کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام محمد ہوگا، ان پر آخری کتاب قرآن نازل ہوگی، اس کو مان لینا. آج بھی ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر قرآن مقدس کو یا اللہ کی کتاب مان لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیں، آج بھی ان کی معافی ہو سکتی ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس ہٹ دھرمی اور ان کی ضد اور اعمال سے کوتاہی کے نتیجے میں ایک مثال پیش کر رہا انہی کی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. یہودیوں میں سنیچر کا دن اہمیت کا حامل. انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا دن مقرر کر دیجئے جس میں ہم آپ کی عبادت کیا کریں. باقی دن کھائیں گے، پیئیں گے، تجارت کریں گے، کمائیں گے، اور ایک دن آپ کی بات کریں گے. میں نے کہا ٹھیک. تو سنیچر کے دن انہوں نے طے کیا کہ سنیچر کے روز ہم اللہ کی خالص بات کریں گے. لہذا اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تورات میں کہ سنیچر کے دن تم صرف اور صرف عبادت کرو گے، نہ تجارت کرو گے، نہ خرید و فروخت کرو گے، نہ گھر میں کھانا بناؤ گے، کچھ نہیں، صرف تمہیں عبادت کرنا ہے. 6 دن کھاؤ پیو مستی کرو، لیکن ایک دن خالص اللہ کے لیے. اب ان کی آزمائش اس طرح سے ہوئی کہ چونکہ یہ لوگ بحر قلزم کے کنارے میں آباد تھے، یہ یہودی، تو وہاں پر مچھلیاں سمندر میں آتی تھیں تو یہ لوگ اسے پکڑتے تھے اور اس کا شکار کرتے تھے اور بیچتے تھے، کھاتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے اور کماتے بھی تھے. سنیچر کے دن چونکہ ان کا معاملہ عبادت کا تھا خالص، اب اس دن جو مچھلیاں ایک دم اوپر آتی تھیں اور یہ دیکھ کے للچاتے تھے کہ کیا کریں بھائی، اتنا آسان شکار آ رہا اور ہم لوگ جو ہے. تو انہوں نے ہیلا کرنا شروع کیا. کیا کیا کہ جو مچھلیاں آتی تھیں تو اس کو باندھ کر دیتے تھے، ایک جالی لگا دیتے کہ جو ایک بار ادھر آ چکے اب ادھر نہیں جائیں گے، اور اس کے بعد پھر دوسرے دن اس کا شکار کرتے تھے. لوگوں نے سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، ہم نے تو وعدہ کیا ہے کہ سنیچر کے دن ہم کچھ نہیں کہتے. کہا سنیچر کے دن ہم کہاں کر رہے ہیں، ہم تو اتوار کے دن کر رہے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے پہلے تو ہیلا کیا اور پھر دھیرے دھیرے ان میں شدت آئی اور پھر کھلے عام اللہ کی نافرمانی شروع کر دی. حضرت داؤد علیہ السلام پھر پیغمبر بن کر کے ان کے بیچ میں آئے، انہیں سمجھایا، انہیں نصیحتیں کی، ان کی اہمیت کو بتایا. تو اس میں سے بے شمار لوگوں نے آپ کی نصیحت کو قبول کیا، لیکن بہت سارے لوگوں نے آپ کی نصیحت کو ٹھکرا بھی دیا. تو جن لوگوں نے نصیحت کو قبول کیا تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی پیروی کرنے لگے، سنیچر کے دن کا اہتمام کرنے لگے، اور باقی دن میں کھانا پینا ہوتا تھا. تو خود بھی عمل کرتے تھے اور انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کرتے تھے. ایک تیسرا طبقہ یہ تھا کہ بھائی انہیں سمجھانے سے کیا فائدہ، یہ تو ماننے والے نہیں ہیں، اپنا وقت برباد کرنا ہے. تو ان کو ان لوگوں نے جواب دیا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. ہم انہیں اس لیے بتاتے ہیں، ہم انہیں اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے کہ تمہارے سامنے یہ لوگ گناہ کر رہے تھے، تم نے کیا کیا، تو ہم اپنے رب کے حضور میں معذرت پیش کر سکے کہ اللہ ہم نے انہیں سمجھایا تھا. معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، اور اس دن سے بچ سکیں. لہذا کافی دنوں تک سمجھا لیکن نہ سمجھے تو ان لوگوں نے ان سے ہٹ کر کے ایک الگ جگہ آباد ہو گئے اور ایک دیوار کھڑی کر دی بیچ میں. تو نیک لوگ الگ اور اللہ کے نافرمان لوگ الگ ہو گئے.
دیوار کی وجہ سے یہ نہ ان کو دیکھ پاتے تھے اور وہ نہ ان کو دیکھ پاتے تھے، لیکن آوازیں سنتے تھے، ایک دوسرے کی آوازیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آیا کرتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ کوئی آواز نہیں آ رہی ان لوگوں کی طرف سے، تو نیک لوگوں نے جھانک کر کے دیکھا تو دیکھا کہ سارے کے سارے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی سنیچر کے معاملے میں، وہ سب کے سب بندر اور خنزیر بن گئے، سب کے سب بندر اور خنزیر بن گئے۔ یہی لکھا ہوا یہاں پر، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم تو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان لوگوں کو جو تم میں سے سنیچر کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تھا، اللہ کے حدود کو پھانگا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہہ دیا انہیں کہ بن جاؤ ذلیل اور بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ، دھتکارے جاؤ، بھگائے جاؤ، مارے جاؤ۔ بندر یہ انسان سے بہت ہی مشابہ ہے یہ مخلوق۔ ایک دوسری جگہ اور ہے کہ خنزیر بھی بنا دیا تھا اس میں سے کچھ لوگوں کو، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، سورہ مائدہ میں ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ بندر بن گئے، کچھ لوگ خنزیر بن گئے، اور یہ عذاب میں 3 دن تک مبتلا رہے۔ 3 دن کے بعد یہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ڈارون ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، بعد میں انسان بنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، انسان ایک الگ مخلوق ہے، بندر ایک الگ مخلوق ہے، اور یہ ہمیشہ سے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ اس آیت کے وہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ پھر انسان بندر کیسے بن جائے گا، یہ اللہ کی قدرت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت میں وہ بندر بن گئے تھے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حقیقتاً شکلاً تو وہ بندر نہیں بنے تھے، لیکن بندروں والی صفت ان کے اندر آ گئی تھی، خنزیروں والی صفت ان کے اندر آ گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جانور کا کام کیا ہے؟ پیٹ پالنا، اور انسان کا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ جو اللہ کی عبادت سے ہٹے گا اور صرف پیٹ پوجن میں لگ جائے گا، صرف اپنی دیکھے گا، تو وہ جانوروں کے صف میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جانور کے صف میں کھڑا کر دیا۔ ہمارے لیے بھی یہ وعید ہے، آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز میں جو بندہ امام سے سبقت لے جائے، یعنی امام رکوع میں ابھی گیا نہیں کہ وہ رکوع میں چلا گیا، امام سجدے میں گیا نہیں کہ وہ سجدہ میں چلا گیا، تو ڈر ہے اس بات کا کہ جو ایسا کرتے ہیں ان کی شکل گدھے کی طرح کر دی جائے۔ لہٰذا ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری لاپرواہی ہو اور ہماری شکل بھی مسخ کر دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب میں انہیں مبتلا کیا، اور پھر فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے یہ عذاب انہیں دیا اور دے کر کے عبرت کا سامان بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ ایک نصیحت بنا دی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور خشیت الہی سے جن کا دل معمور ہے، ان کے لیے ہم نے اس واقعے کو نصیحت کے طور پر بیان کیا ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں، عبرت حاصل کریں، نصیحت لیں، اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی بامراد ہوں گے۔